یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ اللہ کو بلیا بنائی دے، تب بندر بنائے دے تو یار وار کودتی بیروا سو بیروا. اللہ نے انسان بنا دیا. اچھا یہ بتاؤ کوئی اپنے لیے دعا مانگے سے کہ اللہ ہم کا پیدا کہی دو؟ جب رہیبے نہیں کرو تو دعا کیا کرو گے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو تم کو انسان بنایا، اور انسان یہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے. سب سے اچھی صورت اللہ نے انسان کو دیا ہے. اسی لیے اس صورت پہ تماچا مارنا اسلام میں ناجائز ہے. چہرے پہ کوئی کسی کو نہ مارے، گناہ گار ہوتا ہے. شاگرد غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، بیوی غلطی کرے تو بیوی کے چہرے پہ نہ مارو. حدیث پاک میں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا. آدم کو اپنی صورت پہ بنایا. اللہ صورت سے پاک ہے، لیکن آدم کی صورت کو اپنی صورت کی طرف نسبت کر کے اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی ہے. اس لیے چہرے پہ نہ مارو. تو بزرگ سجدہ کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا. اور دوسرا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر کے مسلمان بنا دیا. کیا فخر تھا بزرگوں کو کہ اللہ نے ہم کو انسان بنا کر مسلمان بنا دیا. اور تیسرا سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ انسان بنا کر مسلمان بنا کر کے تو نے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا اللہ کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دیتا. اب آپ امت محمدیہ میں ہے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے. امت محمدیہ کا بڑا درجہ ہے. اسی لیے معراج کی رات میں حضور نے جبریل سے پوچھا تھا جبریل کوئی ضرورت؟ کہاں ایک ضرورت ہے. کہا کیا؟ کہا آپ جا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو میرے لیے دعا کر دینا کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں. اب آپ سوچا تو یہ ہو ان کے پر کتا بڑا ہے، کتے لوگ اٹائی ہوں ماں. ارے وہ پر چھوٹا پر تھوڑی تھا. آج پر سب سے بڑا پر گدھ کیر ہوئی. آپ لوگ تو گدھ دیکھبو نہ کی ہوئی جوان لڑکے. اب گدھ اللہ جانے کہاں چلے گئے سب. پہلے ایک بھینسا مرت رہا ہے، ہزاروں گدھ دھاوت رہے کھائے. اب تو اللہ جانے کہاں چلے گئے. پر جبریل کے ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری. ایک پر اتنا چوڑا. اور اس طرح جبریل کو اللہ نے 26,000 پر عطا فرمائے. عجیب اللہ کی مخلوق ہے وہ. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے اجازت لے لینا کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو میں اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دوں. کیا ہمارا تمہارا مرتبہ ہے اور ان قدموں کی برکت کیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا.
قیامت کے دن کا کانٹا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ آپ کے پیر کے نیچے جبریل پر بچھے اور اسی پیر سے ہم چلیں شراب پینے کے لیے، اسی پیر سے ہم جائیں کسی سے زنا کرنے کے لیے، اسی پیر سے ہم نکلیں کہیں چوری کے لیے، یہی پیروں سے نکلیں ہم کسی کو قتل کرنے کے لیے۔ اے لوگو، اللہ نے پیر دیا ہے تو اس پیر کی قدر کرو۔ یہ پیر نکلیں تو یا تو اللہ کی راہ میں نکلیں یا رزق حلال کی تلاش میں نکلیں۔ نکلو گھر سے تو خدا کی راہ میں نکلو یا رزق حلال کی تلاش میں نکلو۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز تمہاری پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین کے اوپر پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو پیر نکلیں تو حلال روزی کی تلاش میں نکلیں، یا پیر نکلیں تو تمہارے مسجد کی طرف نکلیں، مسجد کی طرف۔ حدیث پاک میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ ٹھنڈک میں یہ لوگ بناوت ہے لیکن بس ایسے پانی لے تو کہ ایسے لگے، معلوم ہوتا تیل لگاوت، وضو نہیں ہوتا اس سے۔ اس طرح چہرہ دھلو کہ پانی یہاں سے بہہ جائے۔ حضور فرماتے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، تو حضور فرماتے ہیں لوگو یہ تمہارا جہاد ہے، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قدم اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، قدم اٹھیں تو اللہ کی راہ میں اٹھیں۔ شراب پینے کے لیے قدموں کو نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اور یہ شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا تھا تو فرمایا تھا، اے یمن کے گورنر معاذ سن لو، لا تشربن الخمر، گورنر بن گئے ہو لیکن شراب ہرگز ہرگز نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ دیکھا تو پی لیتے تھے کہ کہوں نالم پر رہا تھا، کہوں ٹرالی نیچے موڑ کھوسے رہا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں ہم کہاں کہاں نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، شراب نجس ہے، یہ نہ سوچو کہ اس سے کبھی صحت ملے گی، اس سے سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نجس چیزوں سے شفا کو اٹھا لیا۔ نجس چیز سے آدمی کو نہ صحت مل سکتی ہے نہ بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے۔ اس لیے اے نوجوان بچوں، تم ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہوں۔ پاک و صاف رہو، سب سے پہلی بنیادی چیز تو پاک و صاف رہنا۔ آج کوئی کے بھٹھا لگ گوا تو کہتے یار فلانوا تو بہت کامیاب ہے، کوئی کے کمپنی چلے لگ تو کہتے فلانوا تو بہت کامیاب ہے، کوئی پردھانی میں جیت گا تو کہتے ارے یار وہ تو کامیاب ہوئے گا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو وہی ہے جسے قرآن کامیاب کہتے ہیں، اللہ جسے کامیاب کہتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب کس کو بتایا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس نے پاکی حاصل کی وہ کامیاب ہے۔ تو کامیاب جب ہوگے جب آپ پاک و صاف رہو گے۔ کھڑے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، پیشاب کرو تو پانی ضرور لے لو،
اس لیے کہ پیشاب سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، سرکار دو قبروں سے گزرے، فقال انہما یعذبان، تو سرکار نے فرمایا لوگوں یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کا علم غیب ہے۔ کونو وہابیوں کو بلا لے جاؤ قبرستان پر دیکھا کہا بتاؤ یہ قبر میں کا ہوتے میں کا ہوتے تو بتائی پئی، انہوں نبی انہوں انسان ہم انسان۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو علم غیب عطا فرمایا تھا، فرمایا انہما یعذبان، بے شک یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں۔ فرماتے لا یستنزہ من البول، یہ قبر والا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کانا یمشی بالنمیمہ، اور یہ قبر والا چغلی کھایا کرتا تھا۔ یہ چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ پتہ چلا ہے نوجوانوں کھڑے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو، بغیر پانی کے پیشاب نہ کیا کرو، پاک و صاف رہو تاکہ عذاب قبر سے بھی بچ جاؤ اور تمہارا دین بھی حاصل ہو جائے۔ حضور فرماتے الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان تو پاکی میں ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے پاک و صاف رہو۔ خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے تو جاؤ تو کم سے کم پاک و صاف ہو کر کے جاؤ۔